اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے، جو کہ آفیشیل دوستوں کو پتہ ہے کہ آج کا جو سارا سلسلہ رہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سائفر کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے جو سائفر کا ایشو ہے اس پہ میں بات کروں گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو خان صاحب جیل میں ان کا ٹرائل کا جو سٹارٹ ہوا ہے اس حوالے سے بات ہوگی، اور مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا میں اپنی بات ختم کروں۔ آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے، جو کہ آج جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے فار 14 ڈیز، اسی طرح کل آپ کے سامنے آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی اور وہ متعصب جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا، تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو 25 دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس آف اٹ الیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا، اور جس میں سائن صاحب کو ضمانت دی اور وہ متعصب جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا، تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو 25 دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس آف اٹ الیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا، اور جس میں سائفر والا کیس اس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور کل ہی ایک روپکار یا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سارا دن، وہ لیٹر، وہ روپکار ان ڈیٹڈ تھی۔ سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جب کوئی ایکیوزڈ پیش نہ ہو بیفور اے کورٹ آف لا، نہ تو ان کو فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو جوڈیشل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، نہ وکلاء موجود تھے نہ ہمیں کسی کو پتا تھا، تو یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوتا رہا، اور سائفر کی سٹوری سب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ سائفر کے آنے کے بعد اس کی ڈی کلاسیفیکیشن کا حکم کیبنٹ نے دیا تھا، اور سائفر جو بیسیکلی ایک تھریٹ تھی، ایک ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایک فارن اسٹیٹ کی طرف سے ایک حملہ تھا، اور اس حملے کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ نے ریزسٹ کیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت جو عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا چکی تھی، بھائی اگر آپ نے کوئی جھوٹا ایک اور مقدمہ بھی بنانا تھا تو سائفر ہوا ہے اس حوالے سے بات ہوگی، اور مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا میں اپنی بات ختم کروں۔ آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے، جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اٹک جیل میں جا کر نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے فار 14 ڈیز۔ اسی طرح کل آپ کے سامنے آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی اور وہ متعصب جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا، تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو 25 دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس آف اٹ الیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا، اور جس میں سائفر والا کیس اس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور کل ہی ایک روپکار یا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سارا دن، وہ لیٹر، وہ روپکار ان ڈیٹڈ تھی۔ سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جب کوئی ایکیوزڈ پیش نہ ہو بیفور اے کورٹ آف لا، نہ تو ان کو فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو جوڈیشل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، نہ وکلاء موجود تھے، نہ ہمیں کسی کو پتا تھا. تو یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوتا رہا. اور سائفر کی سٹوری سب آپ کے سامنے آ چکی ہے. سائفر کے آنے کے بعد اس کی ڈی کلاسیفیکیشن کا حکم کیبنٹ نے دیا تھا، اور سائفر جو بیسیکلی ایک تھریٹ تھی، ایک ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایک فارن اسٹیٹ کی طرف سے ایک حملہ تھا، اور اس حملے کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ نے ریزسٹ کیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت جو عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا چکی تھی. بھائی اگر آپ نے کوئی جھوٹا ایک اور مقدمہ بھی بنانا تھا تو سائفر جیسے جھوٹے اور فراڈ قسم کا پرچہ کرانے سے بہتر ہوتا کہ کوئی اور فراڈ کا اور فیک پرچہ کرا دیتے. اس لیے کہ اس سائفر کے پرچے کے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ آپ، یعنی وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف اور اس کے زیر قیادت جو پارٹیاں تھیں، جو کیبنٹ تھی، وہ اس سازش کے تحت اقتدار میں آئے تھے. آج انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد، جس نے کنٹینٹس آف انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد وہ واضح کر دیا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی بڑی سازش ہوئی، آپ کی ایک چلتے ہوئے ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹانے کے بارے میں بات ہوئی اور فارن انٹرونشن پرووڈ ہوئی، وہ سازش ثابت ہوئی، تو اس کے بعد آپ کیا اس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ہماری 25 کروڑ عوام بحیثیت قوم ہمارے سر شرم سے جھک گئے، جہاں یہ ثابت ہوا کہ ہم اتنی غلام قوم ہیں، ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی. یعنی ادھر سے ایک حکم آیا اور اس حکم کی تعمیل ہم نے چند دنوں میں کر کے ان کو رپورٹ دے دی. کاش کہ یہ بدنما داغ ہماری آزادی کے اوپر جو لگا، یہ ہمارے ادارے، یہ پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت اور ان کی موجودہ ایکسٹینشن جو کیئر ٹیکر کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے، کاش کہ وہ احساس کر لیتے کہ تاریخ آج لکھ رہی ہے کہ جس شخص نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر اقتدار چھوڑ کر عزت کمائی، اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے الفاظ بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے، خواجہ آصف کے الفاظ کہ امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، یہ الفاظ کہہ کے غلامی کا طوق پہنا اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا. آج 16 مہینے 17 مہینے گزرنے کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ آزادی کے متوالے، آزادی، حقیقی آزادی کا علم بلند کرنے والے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کیبنٹ آج بھی سرخ روح ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جنہوں نے غلامی کا طوق پہنا آج بھی وہ سرنگو ہیں. وہ کہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا قابل نہیں ہیں. آج بھی 80% عوام، بلکہ اس سے بھی زائد پبلک، پوری دنیا کے مسلمان، پورے پاکستانی ایبراڈ، اوورسیز، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آج اس کو جو انرجی ملی ہے، اس کو قرآن مجید دوبارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا جو موقع ملا، کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، آج اس کا جو پیغام ہے قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو انرجی اس نے حاصل کی ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ قربانی ہر طرح کی دینے کو تیار ہیں. انہوں نے پیغام دیا ہے پوری عوام کو، پبلک کو،
کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سٹینڈ کرنا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک میں آپ کی حکمرانی ہونی ہے، جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ اقتدار میں آئے گا، اقتدار اس کو ملے گا، حقیقی جمہوریت آئے گی، آئین بحال ہوگا، بنیادی حقوق بحال ہوں گے، اور جو سو کارڈ ایلیٹ طبقہ، سو کارڈ اشرافیہ، جو آپ کے 3-4% وہ اشخاص جو آپ 25 کروڑ کے وسائل پہ غاصب ہے، ان سے وہ حق واپس آپ کو عوام کو ملے گا، اور آج وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ہے، ان کے اندر انرجی ہے، ان کے اندر سٹرینتھ ہے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آج پورا پاکستان جیل بن چکا ہے، یہاں کسی کو آزادانہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آئین معطل ہو چکا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی جیل ہے میرے لیے یہ کافی ہے، میں آپ کی جدوجہد لڑ رہا ہوں، آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی قربانی دینی پڑی میں دوں گا، نہ تو میں نے ملک سے باہر بھاگ کے جانا ہے، نہ ہی میں نے بیماری کے بہانے بنا کر، ہاسپٹل کا بہانہ بنا کر 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے ملک سے بھاگنا ہے، اور پھر پوری دنیا کے لیے آپ صحت مند ہیں، صرف پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہیں ہیں، اور حسن اتفاق ہے کہ یہاں جو جج سزا دیتا ہے وہ لندن بھاگ کے جاتا ہے، جبکہ ان کے مد مقابل شریف فیملی کو جس کو سزا ملتی ہے وہ لندن بھاگ کے جاتے ہیں، اور یہاں یہ حسن اتفاق ہے کہ جو عمران خان کو سزا دیتا ہے وہ جج بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل نواز شریف اینڈ فیملی، زرداری اینڈ فیملی، جب ان کو سزا ملتی ہے تو وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خان صاحب کس کیفیت میں ہیں، لیکن ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا عزم، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ جوان ہے، آپ کی خاطر، قوم کی خاطر، اس ملک کے پاکستان کی خاطر۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اپنے اداروں سے بھی، اپنے مقتدر طبقوں اور حلقوں سے بھی، اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے بھی، اپنی سیاسی اور جمہوری سو کارڈ جو طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، کیا ایک شخص کی دشمنی میں پچھلے 16 مہینے آپ نے دیکھ لیا، ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے پاکستان کو تباہی کی دلدل میں پھینک دیا؟ کیا اس تباہی اور بربادی کو ایک شخص کی دشمنی میں کیا آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سن لیں، آج آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے، آج آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل کسی اور وقت میں کریں گے، لیکن ان کو پریشانی ہے، عمران خان کو پریشانی کس بات کی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ آج 25 کروڑ عوام کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آج وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، ان کو تکلیف اور تشویش ہے اس بات کی کہ ہماری غریب عوام آج مہنگائی کے ہاتھوں بجلی کے بل دینے کے لیے ان کی پوزیشن نہیں ہے، آج غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آج مڈل کلاس ختم ہو کے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے، آج آپ کا اشرافیہ $18 بلین سالانہ مفت برات لے رہا ہے۔ کیا یہ ایسے ملک چلا کرتے ہیں؟ ایسے ملک نہیں چلا کرتے۔ اس کا سولوشن ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو، یہاں بیٹھو، لیول پلینگ فیلڈ دو، لوگوں پہ جبر اور خوف کی فضا ختم کرو، حقیقی آزادی دو، بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو، چادر چار دیواری کی پامالی ختم کرو،
لوگوں کے اوپر مزید ظلم و ستم بند کر دو. ایسا الیکشن کیسے لوگ مانیں گے؟ دنیا کیسے مانے گی؟ پاکستانی کیسے مانے گی کہ آپ نے ایسا الیکشن کرایا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہے، چیئرمین جیل میں پڑا ہے، اس کا وائس چیئرمین جیل میں پڑا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیڈرز اور ورکرز جیل میں پڑے ہیں، وہ خواتین جیل میں پڑی ہوئی ہیں، 4 مہینے سے زائد ہو چکا ہے. باقیوں کو آپ نے یا ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود لوگ عوام ووٹ دیتی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو. آپ نے پرسوں کا رزلٹ دیکھ لیا، یعنی ان کی فرسٹ لیڈرشپ نہیں ہے، سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے، تھرڈ لیڈرشپ نہیں ہے، ان کا وہاں کا کارکن نہیں اویلیبل. لوگ از خود جاتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں اور عمران خان فرسٹ پوزیشن لیتا ہے. یہ ہے ان کو وہ ڈر اور خوف جس سے وہ بھاگ رہے ہیں. کیا عوام کو آپ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس کیفیت میں آپ الیکشن سے بھاگ کے کہاں تک آپ جائیں گے؟ کیا اس ملک کے لوگوں کا آپ کو احساس نہیں ہے؟ کیا آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا احساس نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے رہنے والوں پہ آپ نے رحم نہیں کرنا؟ کیا اس ملک کے رہنے والے لوگوں سے بدلہ لینا ہے اس بات پہ کہ ایک شخص کی دشمنی، عمران خان کی دشمنی آپ کو اتنا آگے لے گئی ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو دلدل میں مہنگائی اور تباہی کی دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ یہ قابل افسوس بات ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ کے سوچنے کا، آپ کے سمجھنے کا، آپ کے اس وقت اپنے آپ کو سدھارنے کا، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا. اور سائفر کی کہانی آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایف آئی آر یہ کہتی ہے کچھ اور. کمال کی بات ہے، آج تک شہباز شریف اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی سمیت کہتے رہے انہوں نے ہمارے فارن سٹیٹ سے تعلقات خراب کرا دیے ہیں. لیکن آج ذرا ایف آئی آر کی لینگویج کو پڑھنا، آپ کے پاس موجود ہے، سب کے پاس. ایف آئی آر کے سیکنڈ پیج میں لکھا ہوا ہے انہوں نے فارن سٹیٹ کے حق کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، یعنی ان کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا ہے. کمال کی بات ہے. 1.5 سال ہم نے الزام سہے کہ آپ نے ایک غیر ملکی سپر پاور کے مقابلے میں کیوں ریزسٹ کیا؟ کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں. آج کہتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سائفر کے کنٹینٹس کو آف کیا، آن ایئر کیا. کمال ہے. ہمارے ملک کا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، ہی از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 1991 اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ مصطفیٰ امپیکس پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ 808 کے مطابق کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. اور رولز آف بزنس رولز 55 کے مطابق یہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ گفتگو کرے فارن پالیسی کے اوپر. مجھے آج بتائیں، خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اوپر تھریٹ ہو، آپ کے ملک کے اوپر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو، تو کیا پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو، اس لفافے کو، اس بند اس چیز کو اور وہ پبلک کو انوالو ہی نہ کرے کہ جناب ہمارے اوپر تھریٹ ہے؟ اس نے کون سی وہ بات کی ہے جس پہ آپ آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگاتے ہیں؟ وہ بات تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہوئی، وہ تو کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا. وہی بات تو شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں جی اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے، ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن اور انکوائری بنائیں گے. تو بناتے نا، لیکن چونکہ آپ سازش میں ملوث تھے، آپ کیسے بنا سکتے تھے؟ کیا اس وقت عمران خان ایف آئی اے کے ذریعے انویسٹیگیشن کرا کے نہیں ان کو بند کرا سکتا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن کی ضرورت ہے. عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جنہوں نے معذرت کر لی. عمران خان نے الوی صاحب کے ذریعے، پریزیڈنٹ الوی صاحب نے بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کو، آپ اس میں کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن.
اس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپنی لیٹر کے ذریعے بھیجا کہ آپ اس میں جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ یہ سازشی کردار جو اس میں ملوث ہیں ان کی ساری کی ساری ان کی انوالومنٹ سامنے آ سکے. جبکہ انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ امریکی ترجمان نے ایکسپٹ کیا کہ یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی پرائیویٹ گفتگو تھی جس کو اس نے کہا، تو بھائی اس سے کم تحقیقات تو کرا لیں. کیا آپ اپنے سبارڈینیٹ آفیسز کے لیے اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرو گے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عراق پہ حملہ کرنا تھا امریکہ نے ترکی کو کہا تھا کہ ہمیں اڈے دیں، اور اس کے بدلے میں اپراکسیمیٹلی $16 بلین کی آفر کی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس اڈے بھی ہیں کویت کی صورت میں اور بہت ساری جگہوں پہ، ہمارے اڈے دینے نہ دینے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑے گا، لیکن ہم تاریخ میں یہ نہیں یاد رکھانا چاہتے کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر حملے کرانے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کی. یہ تھے طیب اردگان کے الفاظ. کیا آج آپ غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سائفر کے ذریعے اور عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے کس حد تک نیچے گریں گے؟ کب تک یہ سلسلہ آپ کا چلے گا؟ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی وقت ہے اس کیس کو فوری طور پر یا ختم کریں، اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں، اور وہ کرائیں تھرو چیف جسٹس آف پاکستان. جوڈیشل کمیشن بنے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو تمام تر دباؤ سے بالا تر ہو کے اس کی انکوائری کرے. FIA کا ایک آفیشل اس نے کمال غلط حرکت کی ہے. آپ کو میں بتا دوں، اس نے جب فزیکل ریمانڈ کے لیے پیش کیا جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر سائفر کا وہ لیٹر جو آیا اس کا ڈائری نمبر لکھ دیا. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے. یہ جب پبلش ہوگا کوئی بھی شخص اس کی ایکسس کر لے گا تو اس میں ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. یہ تو ان کی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی. کس حد تک یہ غیر جانبداری سے یہ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اور ان کا کام ہی نہیں ہے. کیا آرٹیکل 248، آرٹیکل 90، آرٹیکل 91 جو امپاور کرتا ہے پرائم منسٹر کو رولز آف بزنس اینڈ دی کیبنٹ کو وہ فیصلہ کریں کہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا، تو کیا FIA کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس کے اوپر انکوائری کرے گا کہ کون سا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کس پہ لگتا ہے؟ یعنی سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر لگتا ہے. تو پھر مجھے فیصلہ کرنے میں بتائیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو جب خطرہ ہو تو جب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، انڈیا نے کیا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے کس طریقے سے جواب دیا؟ وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جواب ملا تھا. تو جب آپ کے اوپر آپ کی خود مختاری اور سالمیت پہ خطرہ ہو، انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کام ہے وہ بتائے کہ ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے، نہ کہ یہ FIA کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصلہ کرے گا کہ کون سا تمہارا کام جو ہے قانون سے خلاف ہے، کون سا قانون کے دائرے میں ہے. تو یہ جو بدقسمتی ہے ہماری، ہم آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے. ہماری جو گردنیں ہیں مزید غلامی میں نہ ڈبوئیں. آج بھی آپ آزاد قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے اندر جذبہ ایمانی ہو، جذبہ غیرت ہو، جن کے اندر آزادی کا جذبہ ہو، حقیقی آزادی کا جذبہ ہو. آج آپ کے سامنے ہمسایہ ملک افغانستان، کوئی فارن ریزرو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج ان کے پاس غیرت ہے. آج بھی وہ سیلف سسٹین کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران $18 بلین کی مفت مراحت لینے کے باوجود اپنے لیے مراحت حاصل کرنے کے لیے آج غلاموں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں $1 بلین کی، اور اس کے باوجود آپ سے نہ ملک کا قرضہ اتارا جا رہا ہے نہ ہی آپ سے ملک چلنے کے قابل ہے. تو یہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے،
स्ट्रांग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। थैंक यू। जी सर, कोई सवाल है? सीसीआई के हवाले से हमने पटिशन्स फाइल कर दी हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पटिशन है और उसमें हमारी पीटीआई की भी पटिशन है। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये जल्दी लगेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है 7 तारीख को। हम वजह तौर पर यह समझते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन का इल्तवा नहीं होने देंगे। वकला भी इसमें बड़े एक्टिव हैं और पीटीआई भी इसमें बड़ा रोल अदा करेगी कि इंशाल्लाह इलेक्शन हम 90 डेज में कराएंगे। उसके लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे। अभी मुल्क में जो बिजली के बिल हैं, इसके अलावा महंगाई का जो तूफान है, इसके खिलाफ जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया। उनके 26 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हुए। कोर कमेटी का इजलास हुआ था मिनिस्टर रोज इस हवाले से तो प्लान बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिल्कुल हम एहतजाज कर रहे हैं। आज का भी एलामिया आप देखें, कल का एलामिया हमने कह दिया है कि अवाम के साथ हमारे वर्कर शरीक होंगे, फुल एहतजाज करेंगे। तमाम तर किस्म के एहतजाज में हम शरीक-ए-कार होंगे। उसके लिए हमारा वो एलामिया जारी हो चुका है। वो आज भी मैं पढ़ रहा था, कल भी पढ़ रहा था, वो आप तक पहुंच चुका है। इंशाल्लाह हम उसमें शरीक हैं। एक बयानिया बन रहा है कि खान साहब जो है वो बाहर मुल्क जाने के लिए तैयार है। बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है इस्लामी मुल्क के एक अहम शख्सियत से। ना तो इमरान खान साहब मुल्क से बाहर जाएंगे, ना वो यहां से दुबई और लंदन भागेंगे, ना किसी सुरूर पैलेस में भागेंगे। वो यहां इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मुल्क के लिए अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए उनको जो कुर्बानी देनी पड़ी वो देंगे। वो यही हैं और इंशाल्लाह आपके दरमियान होंगे। किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं है, ना ही हम राब्ते रखना चाहते हैं। हम एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क के मुख्तदर तबकों को, सब लोगों को, कि भाई पाकिस्तान की फिक्र करें, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को लेकर आएं। कोई किसी किस्म का एडवेंचर हम कबूल नहीं करेंगे। किसी किस्म की गैर आईनी हरकत जो इलेक्शन का इल्तवा है, हम उसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तभी भी यकीनी की कैफियत खत्म होगी और मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू।